بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آیا ہے، پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں. امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج کا ایک اہم وظیفہ ہے جس کے 9 فائدے ہیں، جس کے پڑھنے سے آپ کو 9 فائدے ہوں گے. دیکھو، وظیفہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہیں، جو بھی ہم مشکلات میں اٹکے ہوئے ہیں، جو بھی پریشانیوں میں اٹکے ہوئے ہیں، قرضداری کے ہو، مشکلات کے ہو، گھر کی تنگی کے ہو، رزق کی تنگی کے ہو، اس کے مطابق بتائے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سارے وظائف کو اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. ایک آدمی غالباً ایسا کرتا ہے، کئی آدمی ایسے مل جاتے ہیں کہ روزانہ کہتے ہیں کہ ہم وہ وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہمارے مسئلے ختم نہیں ہوتے. تو مسئلے ختم اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلتے ہیں. جیسا کہ ایک آدمی روزانہ وظائف کر رہا ہے، رات میں بھی اٹھ کر کر رہا ہے، دن میں بھی کر رہا ہے، چلتے پھرتے جو ہے اللہ کا نام لے کر ذکر میں لگا ہوا ہے، وظائف میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے. مسئلے حل ہونے کا مقصد جو ہے نماز کے ساتھ ہے. اگر کوئی آدمی بغیر نماز کے جتنے بھی وظائف کر لے، 24 گھنٹے بھی وظائف کر لے، اس کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ اصل وظیفہ جو ہے نماز کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہے نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی آپ کا عمل قبول نہیں ہے. اگر کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دیں نماز کے بغیر، اللہ کے یہاں قبول نہیں. اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے لیکن قبول نہیں. اگر کوئی آدمی 1 روپیہ بھی 5 وقت کی نماز کے ساتھ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا جتنا ثواب ہوگا اس سے دگنا دیں گے. تو اسی کے ساتھ اصل میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو بھی وظائف کریں نماز کے ساتھ کریں. جو میں نے وظیفہ بتایا ہے وہ اللہ کا ایک نام ہے، الرزاق. اس کا معنی ہے رزق عطا کرنے والا، رزق کا دینے والا. جو اس میں مبارک کو نہار منہ یعنی فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناوے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے. کیا کرنے سے؟ 20 مرتبہ نہار منہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن دیں گے، وہ باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لے گا. یہ پہلا ہے اس اسم کا فائدہ. دوسرا جو ہے، جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونے میں فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے گا اس نام الرزاق بول کے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے. بیماری مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی. پڑھنے کا آغاز سیدھے طرف سے کرے اور منہ قبلے کی طرف رکھے. تیسرا فائدہ اس نام مبارک کا یہ ہے، جو فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 40 پر 1 دن تک 550 مرتبہ پڑھے گا وہ دولت مند ہوگا. کیا کرنے سے؟ 550 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کی نماز سے پہلے جب اذان ہو جائے گی تو ہم نماز کو جو ہے مسجد میں چلے جائیں، اذان ہونے کے بعد فوراً سنت ادا کرنے کے بعد 550 مرتبہ پڑھیں. یہ 550 مرتبہ سننے میں بہت بڑا لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. 15 منٹ لگیں گے، کم سے کم 15 سے 20 منٹ لگیں گے. اور اس اسم کو اس طرح پڑھیں گے، اول آخر جو ہے درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے مشکلات حل ہوں گے. دولت مند ہوگا وہ آدمی جو اس اسم کو 550 مرتبہ فجر اور سنت کے درمیان پڑھے گا. اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس اسم مبارک کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے. تو چوتھا اس نام مبارک کا فائدہ یہ ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 روز پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے.
جو کوئی اس اسم مبارک کو 545 بار روزانہ پڑھے گا، رزق اس کا کشادہ ہوگا، یعنی کھول دیا جائے گا، اور کوئی دشواری اور درماندگی نہیں آئے گی۔ چھٹا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اس اسم کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ کیا مقام؟ جو ہمارے اندر جو ہے روحانی ہے، ہمارا جو روحانی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ آدمی اگر روحانی مقام حاصل کرنا چاہے تو اس اسم مبارک کو روزانہ تنہائی میں 1000 مرتبہ پڑھے۔ 7واں فائدہ اس نام کا یہ ہے، جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، غیب سے روزی پائے گا، غیب سے روزی پائے گا، جتنی مرتبہ پڑھ سکے پڑھ لے۔ 8واں فائدہ اس اسم مبارک کا یہ ہے، جو شخص اس اسم کو یعنی اس اسم مبارک کو 17 بار اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے کوئی حاجت ہو، یعنی اس سے کچھ لینا ہو، اس سے کچھ کام بنوانا کا ہو، تو انشاءاللہ اس کے سامنے 17 مرتبہ پڑھنے سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ 9واں فائدہ یہ ہوگا، جو اس اسم کو یعنی اس اسم مبارک کو، اللہ کے نام کو یا رزاق کو 100 بار قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا، اسے خلاصی ملے گی۔ کون سا قیدی؟ وہ قیدی جو غلط مقدمات میں اٹکے ہوئے ہیں، غلط الزامات کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں، ان کے خلاصی کے بارے میں 100 مرتبہ اگر پڑھے تو خلاصی پائے گا، اور اگر کوئی بیمار کے صحت کے لیے 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ تو یہ وظیفہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح یقین رکھیں، صحیح گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسے فیصلہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی وظیفہ کریں صحیح گمان رکھیں، انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج کا ہم اس وظیفے کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔